آج ہمارا موضوع ہے اردو زبان میں پی ایچ ڈی، ایم فل اور بی ایس کی سطح پر معیاری تحقیقی مقالہ میں حوالہ کیسے لکھیں۔ تحقیقی حوالہ جات کے رائج طریقہ کار دو ہے: شکاگو سٹائل، اے پی سٹائل۔ شکاگو سٹائل میں کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے سب سے پہلے جو مشہور نام ہوتا ہے مصنف کا وہ لکھا جاتا ہے، اس کے بعد کاما کے بعد مصنف کا اصل نام، اس کے بعد مصنف کا نام، مصنف کی تصنیف، اور اس کے بعد شہر کے بعد پبلشر کے بعد سال اشاعت، اور اس کے بعد صفحہ نمبر لکھا جاتا ہے۔ اے پی سٹائل میں سب سے پہلے مصنف کا مشہور نام، اس کے بعد مخففات میں لکھا جاتا ہے، اس کے بعد سال اشاعت لکھا جاتا ہے، اس کے بعد تصنیف کے بعد شہر کا نام اور پبلشر۔ پاکستانی جامعات میں مروجہ طریقہ تحقیق میں شکاگو سٹائل کی طرف رجحان زیادہ ملتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے مصنف کا مشہور نام، اس کے بعد مصنف کا نام، تصنیف کا نام، شہر، پبلشر، سال اشاعت اور صفحہ نمبر لکھا جاتا ہے۔ جب کتاب کا حوالہ دینا مقصود ہوتا ہے تو حوالے میں پہلی بار مصنف کا نام، تصنیف، شہر کا نام، پبلشر، سال اشاعت اور صفحہ نمبر۔ دوسری بار جب حوالہ دینا مقصود ہوتا ہے تو اس میں مصنف کا نام، تصنیف اور صفحہ نمبر۔ اگر ایک ہی ماخذ میں حوالے کے فوری بعد اسی ماخذ کا حوالہ دینا ہو تو ایزن اور صفحہ نمبر لکھ دیا جاتا ہے۔ کتابیات میں مصنف کا نام، تصنیف، شہر، پبلشر اور سال اشاعت لکھا جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ مصنف ہوں تو مصنفین کے نام، اس کے بعد تصنیف، اس کے بعد شہر کے بعد پبلشر کا نام لکھا جاتا ہے، سال اشاعت لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد صفحہ نمبر لکھا جاتا ہے۔ اگر دوسری بار اسی سے حوالہ دینا مقصود ہو تو پھر مصنفین کا نام، تصنیف کا نام اور صفحہ نمبر لکھا جائے گا۔ کتابیات میں جب اس کا حوالہ دیا جاتا ہے تو مصنفین کا نام، تصنیف، شہر، پبلشر اور سال اشاعت۔ جب کسی مترجم، مرتب یا مدون کی کسی تصنیف کا حوالہ دیا جاتا ہے، جب حوالے میں پہلی بار آتا ہے تو مترجم کا نام، اس کے بعد مترجم لکھیں گے، اگر وہ مرتب ہے تو مرتب لکھیں گے، اگر مدون ہے تو مدون لکھیں گے، اس کے بعد تصنیف کا نام، اس کے بعد شہر کا نام اور اس کے بعد پبلشر، سال اشاعت اور اس کے بعد صفحہ نمبر لکھا جائے گا۔ حوالے میں جب دوسری بار آتا ہے تو مصنف کا نام آتا ہے، اس کے بعد تصنیف آتی ہے اور اس کے بعد صفحہ نمبر۔ اور کتابیات میں جب یہ حوالہ آتا ہے تو اس میں مصنف کا نام یا مترجم کا نام، مدون کا نام، مرتب کا نام، اس کے بعد تصنیف، شہر، پبلشر اور سال اشاعت۔ جب مترجم، مرتب، مدون مصنف ہوتے ہیں تو اس میں جو تخلیق کار ہے اس کا نام آئے گا پہلی بار حوالے میں، اس کے بعد اس کی تخلیق آئے گی، اس کے بعد مرتبہ اور مرتب کرنے والے کا نام آئے گا، اس کے بعد شہر، اس کے بعد پبلشر، سال اشاعت اور صفحہ نمبر لکھا جائے گا۔ دوسری بار اسی میں سے حوالہ دیں گے تو تخلیق کار کا نام، تخلیق کا نام اور صفحہ نمبر آئے گا۔ کتابیات کے اندر جب اس کا حوالہ دیں گے تو اس میں تخلیق کار کا نام، تخلیق کا نام، مرتب کرنے والے کا نام، مرتبہ لکھ کر مرتب کرنے والے کا نام، شہر، پبلشر اور سال اشاعت لکھا جائے گا۔ کتاب میں شامل مضمون یا باب کا حوالہ دینا مقصود ہو تو اس میں تخلیق کار، اس کی تصنیف، اس کے بعد مشمولہ اور جس کتاب میں وہ حوالہ دیا گیا ہے اس کا نام اور اس کے بعد اس کا مرتب، اس کے بعد اس کا شہر، اس کے بعد ادارہ، اس کے بعد سال اشاعت اور صفحہ نمبر لکھا جائے گا۔ اگر دوسری بار آئے گا تو تخلیق کار کا نام اور اس کی تصنیف جو ہے اس کا نام، صفحہ نمبر لکھا جائے گا۔ اور کتابیات میں جب یہ حوالہ آئے گا تو تخلیق کار کا نام، تصنیف کا نام، مشمولہ اور اس تصنیف کا نام لکھا جائے گا جس میں وہ چیز شامل ہے، اس کے بعد اس کے مرتب کا نام لکھا جائے گا، اس کے بعد ادارہ اور اشاعتی جو پبلشر ہے اس کا نام لکھا جائے گا اور سال اشاعت لکھا جائے گا۔ جب حوالہ دیا جاتا ہے تو اس میں پہلی بار جب حوالہ آتا ہے تو لکھنے والے کا نام، اس کے بعد اس مضمون کا نام،
اس کے بعد اس رسالے کا نام، اس شمارہ نمبر، اس کے بعد سال اشاعت اور صفحہ نمبر لکھا جائے گا۔ دوسری بار آئے گا تو مصنف کا نام لکھا جائے گا، مضمون نگار کا نام لکھا جائے گا، مضمون کا نام لکھا جائے گا اور صفحہ نمبر لکھا جائے گا۔ کتابیات میں جب یہ حوالہ آئے گا تو اس میں تخلیق کار کا نام، مضمون کا نام اور شمارے کا نام اور شمارہ نمبر لکھا جائے گا اور سال اشاعت لکھا جائے گا۔ اخبارات کے اندر سے جب کوئی حوالہ لیا جاتا ہے تو پہلی بار آئے گا تو اس میں جو لکھنے والا ہے اس کا نام آئے گا اور جو مضمون ہے اس کا نام آئے گا، اس کے بعد اخبار کا نام آئے گا، اس کے بعد اس کی تاریخ آئے گی، سال آئے گا اور صفحہ نمبر آئے گا۔ دوسری بار اسی میں سے حوالہ آئے گا تو تخلیق کار کا نام آئے گا، مضمون نگار کا نام ہوگا، مضمون کا نام ہوگا اور صفحہ نمبر ہوگا۔ کتابیات میں جب یہ حوالہ آئے گا تو تخلیق کار کا نام، لکھنے والے کا نام، مضمون کا نام، اخبار کا نام اور اس کے ساتھ ساتھ سال اور تاریخ لکھی جائے گی۔ اس کے بعد جب کسی کتب کے اوپر تبصرے سے کوئی حوالہ لیا جاتا ہے تو اس میں تبصرہ نگار کا نام، مضمون کا نام اور اس شمارے کا نام، شمارہ نمبر اور تاریخ اور سن اور صفحہ نمبر لکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جب دوسری دفعہ اس میں سے حوالہ آئے گا تو اس میں تبصرہ نگار کا نام، مضمون کا نام اور صفحہ نمبر لکھا جائے گا۔ کتابیات میں جب حوالہ آئے گا تو تبصرہ نگار ہوگا، مضمون ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا رسالے کا نام ہوگا، شمارہ نمبر ہوگا اور تاریخ ہوگی اور سال اشاعت ہوگا۔ مقالے سے جب کسی حوالے کو لیا جاتا ہے حوالے میں پہلی بار آئے گا تو اس میں مقالہ نگار کا نام، مقالے کا نام، مقالہ برائے پی ایچ ڈی ایم فل جو بھی ہوگا، سطح کا نام، یونیورسٹی کا نام، سال اشاعت اور صفحہ نمبر لکھا جائے گا۔ دوسری بار آئے گا تو مقالہ نگار کا نام، مقالے کا نام اور اس کے ساتھ صفحہ نمبر آئے گا۔ اور کتابیات کے اندر جب یہ حوالہ آئے گا تو اس میں مقالہ نگار کا نام ہوگا، مقالے کا نام ہوگا، مقالے کی سطح ہوگی اور یونیورسٹی ہوگی اور سال اشاعت ہوگا۔ خط یا ای میل سے جب حوالہ دیا جاتا ہے تو خط لکھنے والے کا نام، کس کے نام لکھا گیا اور تاریخ لکھی جائے گی۔ ای میل ہے تو ای میل بھیجنے والے کا نام، ای میل اور جس کے نام آئی ہے اور اس کے ساتھ تاریخ ہوگی۔ اگر ویب گاہ کا حوالہ ہے، انٹرنیٹ سے کوئی حوالہ لیا گیا ہے تو جس لکھنے والا ہے لکھاری اس کا نام، مضمون ہوگا اور وہ حوالہ مکمل طور پر وہاں سے نیٹ سے کاپی کیا جائے گا اور اس حوالے کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ دوسری بار اگر حوالہ آتا ہے تو اس میں بھی اسی طرح صورتحال ہوگی، نام ہوگا، مضمون نگار کا مضمون کا نام ہوگا اور اس مکمل حوالے کو جو کہ نیٹ سے جو اس کا سائٹ کا حوالہ ہے وہ لیا جائے گا اور ایکسس ڈیٹ بھی لکھی جائے گی۔ اس کے ساتھ اگر انٹرویو سے دینا ہے تو انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے پہلی بار کہ اگر وہ شائع شدہ ہے تو انٹرویو لینے والے کا نام، جس کا انٹرویو لیا گیا، کتاب، رسالہ، اشاعتی معلومات، غیر مطبوعہ ہے تو انٹرویو لینے والے کا نام، جس کا انٹرویو لیا گیا، انٹرویو کی نوعیت اور مقام اور اس کے ساتھ ساتھ جس سے انٹرویو لیا گیا، اگر اس کو کوئی ذاتی گفتگو ہے یا کوئی اور پلیٹ فارم ہے اس کا نام اور اس کے ساتھ مقام آئے گا، تاریخ آئے گی۔ یہ ہمارے مقالہ کی معیاری پیشکش کا اہم موضوع تھا جو آج ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا کہ مقالے میں معیاری حوالہ دینے کا طریقہ کار کیا ہے، جس کو آپ دیکھ کر اپنے تحقیقی مقالے کو بخوبی بہتر بنا سکتے ہیں یا بنانے کے لیے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیوز میں آپ کے لیے نئے موضوعات لے کر آئیں گے۔ تمام تحقیقی مسائل کا حل جاننے کے لیے اردو اسٹڈی پروگرام آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہے گا۔ شکریہ۔